اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اسی پہلی آیتوں میں بتایا گیا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، پھر جب طوفان آ گیا تو کہا گیا کہ ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جانوروں کا بھی ہر ایک کا ایک جوڑا رکھ لینا۔ سوار ہو گئے اور فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا مرساہا، اس کا اللہ کے نام کے ساتھ چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ چلتی رہی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح موجیں تھیں، طوفان کی، پانی کی۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جو کہ ایمان والا نہیں تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ایمان بظاہر وہ ایمان کا اظہار کرتا تھا لیکن اندر سے ایمان والا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمان لے آ، مسلمان ہو جا اور ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ کے بچ جاؤں گا، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آج تو کوئی شے نہیں بچائے گی اللہ کے حکم سے سوائے اس کے اذن کے، اس کے کرم سے کوئی بچت کی صورت نہیں ہے، پہاڑ نہیں بچا سکتا تجھے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، وہ بچے گا۔ اس دوران ان کے درمیان ایک موج آئی، چھال آئی پانی کی، طوفان کی، پھر وہ ڈوب گیا۔ اب جب سب کافر ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، کام مکمل ہو گیا، ایمان والوں کو بچا لیا گیا، پھر حکم دیا زمین کو، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اپنا پانی اپنے اندر سمو لے، جذب کر لے، خشک کر، جتنا پانی زمین سے باہر نکلا تھا وہ اس کے اندر چلا گیا۔ یا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، آسمان سے جو پانی طوفان کی صورت میں برس رہا تھا، آیا تھا، وہ بھی رک گیا، ختم ہو گیا۔ وغیض الماء، پھر آہستہ آہستہ باقی پانی بھی خوش ہو گیا، یا کچھ دریاؤں میں، ندیوں میں چلا گیا۔ وقضی الامر، تو حکم جو تھا، معاملہ جو فیصلہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، تو وہ کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پانی جب نیچے اتر گیا پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی، جودی پہاڑ اس کا نام ہے۔ مختلف روایتیں ہیں اس کے حوالے سے، ایک یہ ہے کہ موصل میں ہے، ایک یہ ہے کہ شام میں ہے، جودی پہاڑ جو ہے، کشتی ٹھہر گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کشتی پانی میں رہی، چلتی رہی، پانی چھایا رہا۔ رجب کی 10 تاریخ کو یہ کشتی پر سوار ہوئے، اور محرم کی 10 تاریخ کو یہ کشتی ٹھہری اور یہ اترے۔ جمعہ کا دن تھا، 10 محرم تھی۔ آپ جب کشتی سے اترے تو آپ نے روزہ رکھا شکرانے کا، اور باقی ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو 10 محرم کا۔
قیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرمایا گیا کہ یہ ظالم جو بے انصاف ہیں وہ رحمت سے دور ہو گئے اور دور رہے۔ فنادیٰ نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا نا، تو آپ کا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچائیں گے، تو آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، اور تمہارا حکم پروردگار، تیرا حکم بھی جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب حاکموں کا بڑا حاکم تو ہے، حکم دینے والا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ وَإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ ایمان لا کر نیک کام کرتا، تیرے ساتھ چلتا، پھر تیرے گھر والوں کے ساتھ۔ معنی یہ ہوا کہ اگر نبی کی اولاد بھی ایمان والی نہ ہو تو اس کی سفارش شفاعت بھی نہیں ہو۔ شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے ایمان لازم ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو اے نوح جس کا آپ کو علم نہیں ہے نا، اس کے بارے میں سوال نہ کریں، یہ دعا نہ کریں، اس کو بچا لیا جائے جو ایمان والا نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اے میرے نبی کہ نادان نہ بن۔ پھر آپ نے آگے سے کیا عرض کیا، اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔